بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور یورپ روس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بڑے شہروں پر حملہ کرے۔ روس، امریکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چائنا، روس پر پابندیوں کی وجہ سے بھارت پریشان کیوں؟ حجاب پر پابندی کے فیصلے پر طلبہ اب سپریم کورٹ میں اپیل کریں گی۔ روس نے یوکرین کا عالمی رابطہ منقطع کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت فوجی ساز و سامان خریدنے والے ممالک میں سر فہرست۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن کے 50 اراکین میں سے 49 کی ایرانی معاہدے کی مخالفت۔ بھارتی میزائل چلنے کا واقعہ، امریکہ اور چین کی پاکستان کی حمایت۔ اپوزیشن 2028 تک کا انتظار کرے، وزیر اعظم عمران خان۔ اپوزیشن نے تصادم کیا تو ایک کی بجائے 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، شیخ رشید احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے بڑے شہروں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن صدر پیوٹن کے حکم پر اس کارروائی کو ابھی روکا ہوا ہے۔ صدر پیوٹن نے فوری طور پر حملہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عام شہری زیادہ تعداد میں مارے جا سکتے ہیں، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزارت دفاع بڑے شہروں پر کنٹرول حاصل کر سکتی ہے جو پہلے ہی تقریباً پورے گھیرے میں ہیں۔ انسانی انخلاء کے لیے کچھ علاقوں میں راستہ دیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ روس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بڑے شہروں پر حملہ کرے تاکہ وہ ہمارے ملک کو عام شہریوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ روس نے چائنا سے فوجی مدد مانگنے کی خبروں کی بھی تردید کی اور کہا کہ روس کے پاس اس آپریشن کو جاری رکھنے کی صلاحیت ہے۔ پیر کو روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا تازہ ترین دور ہوا، جس میں یوکرین نے امن، فوری جنگ بندی اور روسی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہی ہم علاقائی تعلقات اور سیاسی تفرقات پر بات کر سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ مقصد ہے کہ دونوں صدور کی ملاقات ہو، جس کا لوگ یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا بھی کہنا ہے کہ اب تک یوکرین سے 27 لاکھ افراد نکل چکے ہیں اور بڑی تعداد نے پولینڈ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ چائنا نے امریکی حکام کے گزشتہ روز کیے گئے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ روس نے چائنا سے یوکرین جنگ کے تناظر میں مدد کی درخواست کی ہے۔ گزشتہ روز امریکی حکام نے بتایا تھا کہ روس نے یوکرین پر حملے سے متعلق چائنا سے مدد مانگی ہے۔ اس خبر کے بعد امریکہ کی جانب سے چین کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر اس نے روس کی کسی بھی طرح کی مدد کی تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک پابندیوں کی زد میں آئے ہوئے روس کو بچا نہیں سکے گا۔ امریکہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اس چیز پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ چین صدر پیوٹن کے حملے کو کتنی مدد فراہم کر رہا ہے۔ روس نے چائنا سے عسکری امداد کے لیے کہہ رکھا ہے، تاہم چائنا نے امریکی بیان کو جھوٹی خبر قرار دیا ہے۔ چائنا نے امریکی دعوے کو بدنیتی پر مبنی جھوٹا بیان قرار دیا۔ چائنا کا کہنا تھا کہ اس کی جانب سے امن اور مذاکرات کا راستہ اپنانے کے لیے مثبت کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ بھارت روسی ہتھیاروں کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹ سے بچنے کے لیے مختلف طریقوں کی تلاش میں ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس پر امریکی پابندیوں نے بھارت کو ہتھیاروں کی درآمدات کے سلسلے میں خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارت یوکرین اور روس کی جنگ کے سبب امریکہ کی طرف سے روس پر لگنے والی پابندیوں سے پریشان ہے۔ یوکرین پر روس کی چڑھائی کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو روسی ہتھیاروں کی سپلائی میں رکاوٹ کا شدید ترین خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ روس اور بھارت کے تعلقات بہت پرانے اور دیرپا ہیں۔ 9/11 کے بعد بھارت امریکہ کے قریب آیا ہے، لیکن اس کا روس اور بھارت کے تعلقات پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔
ان دونوں کے تجارتی اور عسکری تعلقات اب بھی گہرے ہیں۔ ماہرین اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کا 60% تک دفاعی ساز و سامان روس سے آتا ہے۔ اس وقت چائنا اور بھارت دونوں کو ایک انتہائی نامناسب وقت میں سرحدی کشیدگی کا سامنا ہے۔ 2 سال پہلے مشرقی لداخ کے علاقائی تنازع نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے مزید دور کر دیا تھا۔ دونوں ملکوں کے کئی ہزار فوجی سرحد کے آر پار کھڑے ہیں۔ 2020 میں ہونے والی سرحدی جھڑپوں کے نتیجے میں 20 بھارتی اور 4 چینی فوجی مارے گئے تھے۔ امریکہ US معاہدے کے تحت آسٹریلیا کے ساتھ آبدوزوں کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت کے ساتھ شیئر کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 3 فریقی معاہدہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے مابین ہوا ہے۔ کرناٹک۔ بھارت کی عدالت نے تعلیمی اداروں میں حجاب ممنوع قرار دے دیا ہے۔ حجاب پر پابندی کا سرکاری فیصلہ جائز قرار دینے کے بعد طلبہ اب سپریم کورٹ میں اپیل کریں گی۔ کرناٹک کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے بتایا کہ مسلم خواتین کی جانب سے حجاب پہننا لازمی مذہبی عبادات کا حصہ نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت کے پاس حق تھا کہ وہ یونیفارم سے متعلق گائیڈ لائن جاری کرے۔ عدالت نے اس فیصلے سے متعلق تمام دائر درخواستیں مسترد کر دیں۔ کرناٹک میں اس عدالتی فیصلے سے پہلے اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے تھے اور ریاست کے کچھ علاقوں میں عوامی اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی تاکہ انتشار سے بچا جا سکے۔ نیشنل کمیشن فار ویمن کی چیئرپرسن ریکھا شرما نے کہا ہے کہ قرآن میں اس سلسلے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب ایک طالبہ ادارے میں داخل ہوتی ہے تو ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ قواعدوں اور ضوابط کی پاسداری کرے۔ مسلم طالبات نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر لگائی جانے والی پابندی کو چیلنج کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ کوئی قانون انہیں حجاب کے استعمال سے منع نہیں کرتا۔ دوسری جانب بھارتی ریاست کرناٹک کی حکومت نے عدالت میں موقف اپنایا تھا کہ بھارت میں حجاب پہننے پر پابندی نہیں، تاہم ادارے کے ڈسپلن کے لیے لڑکیوں کے حجاب پہننے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جنوری میں کرناٹک کے ایک اسکول کی طالبات نے حجاب اتارنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ 5 طالبات حجاب پر پابندی کا معاملہ لے کر عدالت چلی گئی تھیں۔ اس معاملے پر ریاست کی مختلف شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے تھے، جبکہ حجاب پر پابندی کے بعد بھارت میں طالبات کی بڑی تعداد نے اسکولوں کا بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ فروری میں بھارت کی ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں ہندو طالب علموں نے مہاتما گاندھی میموریل کالج میں حجاب پہنی طالبہ کو ہراساں کیا اور اس کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ تاہم اس موقع پر نڈر اور بہادر مسلم طالبہ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ گئی تھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہوئی تھی۔ مسلم طالبہ مسکان کے ساتھ دنیا بھر سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر اللہ اکبر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گیا تھا۔ ہراسانی کا نشانہ بننے والی مسلمان طالبہ کے واقعے کے بعد کہنا تھا کہ وہ کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے ہمیں تعلیم سے محروم نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کرناٹک کی عدالت کا حجاب پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانے کی باتیں کرنے کے ساتھ ان کے انتخاب کے حق سے انکار کر رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف مذہب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آزادی انتخاب کا بھی معاملہ ہے۔ روسی بحریہ نے بحر اسود کے ساحل پر ناکہ بندی کر کے یوکرین کا سمندر کے ذریعے عالمی رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ برطانوی انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ روسی بحریہ یوکرین بھر میں طے شدہ اہداف پر میزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین کے صدر کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے مزید آپشن کی تلاش جاری رکھے گا۔ برطانیہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ساحلی شہر ماریو پول کئی روز سے روسی افواج کے محاصرے میں ہے۔ یہ شہر تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے۔
جنوبی یوکرین کا دارالحکومت ساحلی شہر اوڈیسا جو کیف اور خارکیف کے بعد یوکرین کا سب سے بڑا شہر ہے، اس وقت روسی حملے کی زد میں ہے۔ یوکرین کی 70% سمندری تجارت اوڈیسا کی بندرگاہوں سے ہوتی ہے اور اس شہر پر روسی افواج کا مکمل قبضہ ہونے کی صورت میں یوکرین کا عالمی منڈیوں سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت دنیا بھر میں ایک بار پھر فوجی ساز و سامان خریدنے والے ممالک کی فہرست میں سر فہرست آ گیا ہے۔ بھارت نے مصر، سعودی عربیہ، آسٹریلیا اور چائنا سے بھی زیادہ ہتھیار خریدے ہیں۔ سویڈن میں قائم تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس نے 2017 سے 2021 کے دوران سامان کی خرید و فروخت کے بارے میں آج رپورٹ جاری کی ہے، جس کو بین الاقوامی ہتھیاروں کی منتقلی کے رجحانات 2021 کا نام دیا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس کی رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ، روس اور فرانس برآمد کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ امریکہ 39%، روس 19% اور فرانس 11% برآمد کرنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں، جبکہ بھارت 11% درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن کر سامنے آیا ہے۔ بھارت گزشتہ 5 برس کے دوران خریداری میں 21% کمی کے باوجود دنیا میں درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ روس بھارت کو ہتھیار اور جنگی ساز و سامان فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے 50 اراکین میں سے 49 ارکان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے کسی بھی ممکنہ جوہری معاہدے کی حمایت نہ کرنے کا پیشگی اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مغربی ممالک اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکراتی عمل، جس میں امریکہ بالواسطہ طور پر شریک ہے، آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں جاری ہے۔ ایران اور مغربی طاقتیں 2015 کے ایران معاہدے کی بحالی کے کافی قریب ہیں اور آئندہ کچھ دنوں میں معاہدے کا اعلان متوقع ہے۔ ایسے میں امریکی کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے یہ نیا اقدام سامنے آیا ہے۔ امریکی سینٹ میں موجود 50 ریپبلکن اراکین میں سے 49 نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ نئے معاہدے کی حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس ملک پر عائد پابندیاں اٹھانا معقول قدم نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے 2017 میں ایران کے ساتھ 2015 میں طے شدہ معاہدے سے امریکہ کو یک طرفہ طور پر الگ کر لیا تھا اور ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکہ اور چائنا نے میزائل واقعہ پر بھارت اور پاکستان کو ایک دوسرے سے براہ راست مذاکرات کرنے کی تجویز دی ہے۔ بھارت نے پاکستانی حدود میں میزائل گرنے کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے وضاحت دی ہے کہ معمول کے مرمتی کام کے دوران غلطی سے چل گیا تھا۔ پاکستان نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے غلطی سے چلنے کی تحقیقات دونوں ممالک کے حکام پر مشتمل کمیٹی سے کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے مطالبے کے بعد چائنا اور امریکہ کی جانب سے بھی اس معاملے پر دونوں ممالک کو براہ راست مذاکرات کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی۔ امریکہ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ بھارت اور پاکستان اپنے دیگر اہم ایشوز کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کرے، جس سے خطے میں کشیدگی میں کمی واقع ہوگی۔ چائنا نے بھی واضح انداز میں اس واقعے کی مشترکہ تحقیقات کے پاکستانی مطالبے کی حمایت کی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 9 مارچ کو بھارتی میزائل پاکستانی حدود میں آ کر گرا تھا، جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ البتہ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ میزائل غلطی سے چل گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے لوگ ٹماٹر پیاز کی قیمتیں بھول گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نہ صرف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی بلکہ اپوزیشن 2023 کا الیکشن بھی ہارے گی اور 2028 تک کا انتظار کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مہنگائی کا سمندر ہے، سارا وقت ہم پر بوجھ پڑا رہتا تھا اور ہم سارا وقت سوچتے تھے کہ کیا کرے۔ آج میں اپوزیشن جماعتوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دیں۔ ان کی وجہ سے میری جماعت اکٹھی ہوگی۔ اپوزیشن نے مجھ پر احسان کیا، اب انہیں برا بھلا نہیں کہوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف جنرل جیلانی کی چھتوں پر سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ بنا۔ فضل الرحمان 30 سال سے دین بیچ رہا ہے۔ فضل الرحمان کا نام ڈیزل ہم نے نہیں بلکہ نون لیگ کے ایک رنگ باز نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا، اور وہ اس لیے کہ فضل الرحمان ڈیزل کے پرمٹ کے نام پر پیسے بٹورتا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اپنے ملک میں بمباری اور ڈرون کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے ملک پر ڈرون حملے کیے جس میں کتنے بے گناہ مارے گئے جبکہ حکمران کچھ نہیں بولتے تھے۔ میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے مخالف نہیں ہوں، میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں بلکہ ان کی پالیسیوں کے خلاف ہوں۔ مودی نواز شریف کی تعریف کرتا تھا اور اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف کو تخریب کاروں کا سربراہ بھی کہتا تھا۔ اگر آج میرے دور میں ایسا ہو تو یہ میرے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف عالمی سطح پر مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں اس معاملے کو اجاگر کیا۔ فضل الرحمان نے جو اسلام کی دکان لگائی ہوئی ہے، بتائے کہ کیا انہوں نے کبھی مغرب کے کسی چپڑاسی سے بھی اس حوالے سے مذمت کی؟ ہم نے اسلامو فوبیا کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ ساری اپوزیشن کو چیلنج ہے کہ تم انہی کاموں میں ہمارا مقابلہ کر لو۔ ہم ہر چیز میں تم سے آگے ہیں۔ ڈاکوؤں کے ٹولے کو ڈر ہے کہ اگر یہ ایسا ہی کرتے رہے تو دوبارہ آ جائیں گے، جو کہ ہم یقیناً آئیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں اگر کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں، اور اگر اپوزیشن نے تصادم کیا تو ایک کی بجائے 10 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ جوڈو کراٹے کا ہفتہ شروع ہونے والا ہے۔ 23 سے 30 مارچ تک زوردار ہفتہ ہوگا اور سیاست میں بڑے اہم دن ہیں۔ 14 ماہ سے فضل الرحمان لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاٹھیاں بھگو کے رکھی ہوئی ہیں۔ میری آخری وارننگ ہے، ان کو پاکستان میں مولا جٹ کی سیاست نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے نتائج بہت خوفناک اور خطرناک ہوں گے۔ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور بھی نکل سکتا ہے۔ تصادم کا نتیجہ بہت الٹا نکلے گا، پھر 10 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ مارکیٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں، بکنے اور بکنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور عمران خان کی طرف ہی آئیں گے۔ جو غیرت مند ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ بلو رانی سے میری کبھی لڑائی نہیں رہی، اس عمر میں بھی میری کوئی چیز نہیں کانپ رہی۔ اپوزیشن کی بیوقوفی سے عمران خان زیادہ مقبول ہو گیا۔ عوام مہنگائی اور بے روزگاری کو چھوڑ کر چوروں کے پیچھے پڑ گئی۔ تھرڈ امپائر پاکستان کے ساتھ ہے، ایسا دوستو شیخ رشید احمد کا کہنا ہے۔ چلتے ہوئے کاروبار کی تنزلی یا اچانک آنے والی بیماری یا پھر گھر کے ماحول میں انتشار کی عام طور پر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر افراد اس کو بری نظر سے تعبیر کرتے ہیں اور تمام پریشانیوں کا بنیادی سبب بری نظر کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ نظر کے ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ عام طور پر نیلے رنگ کو آسمان کے رنگ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس رنگ کو بہت مثبت اثرات کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بلو آئی کی شکل کی اشیاء کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں نومولود کے ہاتھ میں باندھنے کے لیے بلو آئی کی شکل کا پتھر، بلو آئی کے نیکلس اور انگوٹھیاں وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ افراد ایک دھاگے میں لیموں اور مرچیں پرو کر گھر کے کسی کونے میں لٹکا لیتے ہیں۔ ان سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ نظر بد سے اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کسی چیز پر کالا ٹیکا یا رنگ لگا دیا جائے تو وہ بری نظر کے اثرات کو روک سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کے چہرے پر لوگ سرمے سے کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں۔
تاکہ اسے نظر بد سے بچایا جائے۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو بری نظر سے بچانے کے لیے گلاس میں پانی بھر کر ایک لیموں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ بری نظر کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گھر کے کسی کونے میں ایک پیالے میں نمک بھر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نمک برے اثرات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اگرچہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مگر دنیا بھر میں اس کھیل کی مقبولیت کے سبب اس کو کھیلنے والے کھلاڑیوں کا ہر عمل دیکھنے والوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کی مذہب کی تبدیلی بھی ایک بڑی خبر کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ وائن پارنل کا تعلق جنوبی افریقہ کی قومی ٹیم سے تھا اور وہ اس میں بطور فاسٹ بولر کھیلتے رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم میں ہاشم آملہ اور عمران طاہر بطور مسلم کھلاڑی کھیل رہے ہیں، جن کے ساتھ وائن پارنل کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وائن پارنل خصوصاً ہاشم آملہ کے بہت قریب تھے۔ کھیل کے دوران ان کو ہاشم آملہ کے ذریعے اسلام سے تعارف حاصل ہوا۔ وائن کا تعلق اس سے پہلے عیسائی مذہب سے تھا۔ انہوں نے 30 جولائی 2011 کو باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا اور ان کا اسلامی نام ولید رکھا گیا۔ پاکستانی ٹیم کے سابقہ کھلاڑی یوسف یوحنا کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ کھیل کے دوران ان کا تعلق مشتاق احمد اور انضمام الحق سے ہوا، جو کہ تبلیغی جماعت کا حصہ تھے۔ ان کے ذریعے سے ہی یوسف یوحنا نے بھی تبلیغی جماعت کے اجتماعوں میں شرکت شروع کر دی اور ان کی تعلیمات سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوسف یوحنا نے سال 2005 میں اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام محمد یوسف رکھا گیا۔ ابتدا کے کچھ مہینوں میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کو خاندان مسائل کے سبب پوشیدہ رکھا، مگر اس کے بعد ان کی بیوی تانیہ نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا اور ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ حالیہ دنوں میں محمد یوسف ایک باعمل مسلمان کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ داس بکاش کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور ان کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ بنگلہ دیش کی پہلی ٹیسٹ میچ کی ٹیم کا حصہ تھے۔ ٹیم میں شامل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا نام محمود الرحمان رانا رکھا گیا۔ بی جورن کا تعلق ساؤتھ افریقہ کی قومی ٹیم سے ہے۔ اپریل 2021 میں اس 26 سالہ کھلاڑی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے ذریعے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر کیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ان کی ہونے والی بیوی نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کا اسلامی نام عماد رکھا گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔